دیکھیے آج ہے حج کا دوسرا دن، عرفات کے میدان سے عرفات کی بات۔ پھر اسی ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اسی ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کہ تقریباً ہندوستان کے سب حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں آ چکے ہیں اور اپنے اپنے خیمے میں ابھی آرام کر رہے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ کل شام سے شروع ہو چکا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کہ آپ کو اس پورے دن عرفات میں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کن چیزوں میں وقت برباد نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، آپ کو اس پورے دن میں کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کہ وقوف عرفہ ہوتا کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عرفات سے روانگی کا ٹائم کیا ہے، ایکچول ٹائم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عرفات سے مزدلفہ جو جانے کا جو طریقہ ہے، پیدل، بس، میٹرو، وہ آپ کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کون سا طریقہ بیسٹ ہے۔ پھر اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پوری رات مزدلفہ میں آپ کو کیسے گزارنی ہے، کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مزدلفہ کا میدان آپ کو کب چھوڑنا ہے، اس کا پرفیکٹ یعنی ایکچول ٹائم کیا ہے۔ اور پھر جب آپ مزدلفہ چھوڑیں گے، اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ یہاں سے مینا جائیں گے یا پہلے جمرات پر جائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہم بات کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو لائیو کوریج دکھاؤں گا، مزدلفہ کا بھی اور عرفات کا بھی۔ تو ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھیے گا۔ آج اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 19 ہے یہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 9 ذی الحج کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 9 ذی الحج یعنی کہ عرفہ ڈے آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ نے اتنی بڑی رقم محنت کی کمائی آپ نے لگائی، وہ دن آج ہے، یعنی کہ آج حج کا دن ہے۔ آج آپ کو اپنے اللہ سے سب کچھ لے لینا ہے، رو کے، گڑ گڑا کے، التجا کر کے، بھیک مانگ کے اپنے رب سے سب کچھ لے لینا ہے جو آپ اپنے دل میں سوچ کر آئے تھے اپنے اپنے گھروں سے۔ دنیا کا ہر مسلمان دل میں ارمان رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 9 ذی الحج کو اس کی بھی حاضری ہو جائے عرفات میں، لیکن آتا وہی ہے جس کو اللہ بلاتا ہے، اور آپ نصیب کے دھنی ہیں، آپ نصیب والے ہیں کہ اللہ نے اس بار آپ کو بلا لیا ہے۔ تو اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ یہ دن پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، جبکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ دن بار بار نصیب فرمائے، اور جن کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا ہے ان کو پہلے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے رہیے گا تاکہ آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آج اس ٹائم کو، یہ جو اپورچونیٹی ملی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، یہ جو موقع دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو، اس کو پورا یوٹیلائز کرنا ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا عبادت میں گزارنا ہے، گپ شپ نہیں، کھانا پینا تیاگ دیجیے، آرام تیاگ دیجیے، بس ایک کام میں لگ جائیے، کیونکہ یہ دن، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ دن نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آج آپ کو یہ دن دکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں، کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ ایک ایک گناہ آپ کو اس سرزمین پر، اس ایریے میں یاد آ جائے گا۔ ان گناہوں کو یاد کریے، ان کی معافی مانگیے، بھیک مانگیے اللہ سے، گڑ گڑا کے بھیک مانگیے، رو رو کے بھیک مانگیے، اور جو زندگی گزار کے آئے ہیں آپ، اس کا ایک ایک لمحہ آپ کو آج یاد آ جائے گا۔ تو بس ان گناہوں کو یاد کیجیے، اپنے رب کو دیکھیے کتنا رحیم و کریم ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے تم آؤ میں تمہیں معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے اپنی باتیں کیسے منواتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تو ہم ہی ہیں جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جب چین و سکون میں ہوتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تب اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو رب وہ چیز نہیں ہے، رب تو وہ چیز ہے جس کو سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے، دیکھتے سنتے، ہر وقت آپ کو اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ رب تو وہ چیز ہے۔ تو آج آپ کو موقع ملا ہے ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرنے کا، کیونکہ سنا یہ ہے
کہ آج اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آپ گرمی کی شدت دیکھیں گے، اللہ کا جلال دیکھیں گے۔ آج واقعی میں اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہ سنہرا موقع ہے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی مغفرت کروانے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اور یہ وعدہ کریے آج اپنے رب سے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ زندگی جو ابھی تک گزار کے آئے اس کو ترک کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ وعدہ کیجیے آج اپنے رب سے۔ حاجی صاحب، حجن صاحبہ، یہ بہت مبارک وقت ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ آج اپنے آپ کو معاف کروا کے، اپنی مغفرت کروا کے اس میدان کو چھوڑنا ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو آپ کی زندگی کامیاب۔ دیکھیں، کل عشاء کے بعد سے حاجیوں کو آنے کا سلسلہ عرفات میں شروع ہو چکا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، یعنی کہ موسٹلی حاجی آ چکے ہیں، لیکن ابھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان ویڈیو کے ذریعے پوری سڑکیں جو ہیں بھر کے چل رہی ہیں، خیمے پورے بھر چکے ہیں، اور یہ ہندوستان کے حاجیوں کے خیمے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ بنا دیا جاتا ہے اور اس کمپاؤنڈ میں 1,75,025 حاجی اسی کمپاؤنڈ میں رہیں گے۔ الگ الگ خیمے ہیں، چاہے وہ حج کمیٹی سے آئے ہوں یا پی ٹی او سے آئے ہوں۔ پی ٹی او کے خیمے الگ ہیں، حج کمیٹی کے الگ ہیں، لیکن سب حاجی آج یہیں رہیں گے، عرفات میں یہیں رہیں گے آج۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ جانا چاہتے ہیں یا جبل رحمت جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ فینسنگ لگی ہوئی ہے، اکثر لوگ فینسنگ کو توڑ دیتے ہیں، تو توڑیے مت، ان سے پرمیشن لے لیجئے اور وہ آپ کو جانے دیں گے۔ لیکن اگر مسجد نمرہ میں آپ کو جا کے نماز پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو فجر کے بعد نکل جانا ہے، تبھی آپ کو مسجد نمرہ میں جگہ ملے گی۔ جبل رحمت جانا چاہتے ہیں آپ صبح کے وقت ہو جائیے، پھر دوپہر میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی۔ جبل رحمت گھوم کے آئیے، عرفات کا میدان دیکھیے، لیکن ایک ہی چیز یاد رکھیے گا کہ جو حدود بنے ہوئے ہیں، عرفات اسٹارٹ ہیئر، عرفات اینڈ ہیئر، تو جو چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو آپ حدود سے باہر مت نکل جانا خدا را، کیونکہ اگر آپ حدود سے باہر نکل گئے تو یہ آپ نے غلطی کر دی اور پھر آپ کو غلطی کا ہر جانا دم دینا پڑے گا۔ کوشش یہ کیجیے، کیونکہ آج گرمی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، تو اپنے خیموں میں ہی رہیں، سوئیں نہ زیادہ، آپ عبادت میں ٹائم لگائیں، کھانے پینے کے چکر میں نہ پڑے زیادہ، لیکوڈ ڈائٹ لیجیے۔ یہاں بہت تقسیم ہو رہا ہے، دیکھیے مٹھا بھی مل رہا ہے، آئس کریم بھی مل رہی ہے یہاں پر، اور لسی بھی مل رہی ہے، ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، تو آپ لیکوڈ ڈائٹ پر رہیے۔ اور کھانا ہی ہے تو چاول آپ لے لیے، بریانی ہے بریانی کھا لیجیے آپ۔ جو حاجی حضرات کل رات آ گئے تھے ان کو آج یہاں فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے۔ دیکھیے یہ میں مسئلہ بتا چکا ہوں پہلے بھی، اگر آپ مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھیں گے تو وہاں امام صاحب کیونکہ مسافر ہوتے ہیں، وہ ظہر کے وقت 2 قصر ظہر پڑھائیں گے 2 رکعت، اور پھر سلام پھیرے کے 2 رکعت عصر پڑھائیں گے قصر۔ لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، اور ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت عصر پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا پیچیدگی نظر آ رہی ہو تو آپ علماؤں سے، مفتیوں سے، مولانوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہی طریقہ ہے جو سعودی عرب کے مولانوں نے، پاکستان کے مولانوں نے دے رکھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو عرفات مکہ سے باہر تھا اور آپ مسافر تھے، اس لیے آپ نے ظہر 2 رکعت پڑھی تھی اور پھر آپ نے عصر 2 رکعت پڑھی تھی، اور پھر وقوف عرفہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اب عرفات حدود حرم میں ہے، اس لیے، اور آپ کو 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں مکہ میں رہائش پذیر ہوئے، تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہیر پھیر ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور آپ اپنے علماء سے یا مفتیوں سے یا مولاناؤں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جو 9 ذی الحج کو، یعنی کہ آج صبح آئے ہیں فجر کے بعد، تو ان کو ظہر پڑھنی ہے اور عصر پڑھنی ہے، مغرب نہیں پڑھنی عرفات میں۔ اور زیادہ وقت تسبیح پڑھنے میں لگائیں، دعائیں کرنے میں لگائیں، اللہ کو یاد کریں۔ اب اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو سمجھ لیے یہ وقوف عرفہ شروع ہو گیا۔ یہ وقوف عرفہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر، جو ان کا خیمہ تھا اس سے باہر نکل کے کھلے میں دعا مانگی تھی، اور رو رو کر آپ نے دعائیں کی تھی اللہ سے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور علماء سے بھی سنا ہے کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہی لے کر آئے کہ یہ رسول اللہ جو آپ نے یہ دعا مانگی تھی وہ آپ کی سب قبول ہو گئی علاوہ ایک کے۔
تو یہ قبولیت کی جگہ ہے، 100% قبولیت کی جگہ ہے۔ تو یہاں آپ کو کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو کھلے میں دعائیں مانگنا عصر سے لے کے مغرب تک، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ اگر وقوف عرفہ میں آپ کی حاضری نہیں ہو پائی تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بیمار ہوتے ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتے ہیں، جو آپریشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان تک کو ایمبولنس کے ذریعے 5-6 منٹ کے لیے عرفات کی حدود میں لایا جاتا ہے، اور 5 منٹ بعد پھر ان کو ایمبولنس لے جایا جاتا ہے، لیکن ان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ وقوف عرفہ دعاؤں کا وقت ہے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور ان کو نمازی بنا دے اور تلاوت کرنے کا شوق پیدا کر دے، اور دنیاوی علم اور دینی علم دونوں حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے، اور کثرت سے دعا کریے کہ نمازی بنا دے اور صحت والی زندگی دے، اور ہر برائی سے دور رکھے۔ جو آج کل ماحول چل رہا ہے، ان سب چیزوں سے، برے دوستوں سے دور رکھے، نیک دوستوں سے ملا، اور اچھی صحت دے، نصیب اچھا کرے ان کا۔ جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا کریے گا کہ نیک صالح ان کے لیے رشتے آئیں، ان کی شادیاں ہو جائیں۔ اور جو ایک ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ غریب بچوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، اتنا دکھاوا ہو گیا ہے، تو دعا کریے کہ اس سے توبہ کر لیں سب لوگ، اور مسلمان ایک راستے پہ آ جائیں، سادگی والی زندگی گزاریں جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ سادگی والی زندگی وہ گزارے، دکھاوا ہمارے دل اور دماغ سے دور کر دے، ہمیں دکھاوے والی زندگی سے نفرت ہو جائے۔ یہ سب دعائیں کریے گا، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کیجیے گا، جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، ان کی خدمت کریے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے رہیے گا، اور اپنے محلے کے لوگوں کے لیے دعا کریے گا کہ سب میں محبت بنی رہے، جو محلے کے بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ صحت یاب رہے، نماز کے پابند رہے۔ پھر اپنے ضلع کے لیے دعا کریے گا کہ آپ کے ضلع میں امن و چین رہے، سب بھائی چارے سے رہیں، سب ایک دوسرے سے مل کے رہیں، ہمارے مساجد مدارس سب کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کو ترقی دے، اور ہمارے جو امام ہیں مسجدوں میں، جو مؤذن ہے، اللہ ان کو صحیح سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے اہل و عیال ہیں ان کو صحت والی زندگی دے، کیونکہ امام کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام کے لیے اور مؤذن کے لیے بھی دعا کریں، ان کی فیملی کے لیے دعا کریں۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن ان کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ اپنے ضلع کے ہر چیز، جو بھی پریشانیاں ہے آپ کے، ہر ضلع کے حساب سے الگ ہے، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بری نظروں سے دور رکھے، ہمارے بچوں کو بری نظروں سے دور رکھے۔ اپنے وطن کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارے وطن میں امن و چین رہے، سب ایک دوسرے بھائی چارے سے رہیں، محبت کریں ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کریں، ایک دوسرے کے مذہب کی کتابوں کی عزت کریں، ایک دوسرے کے مذہب کے جو ادارے ہیں، جو مسجد ہیں اور دوسرے مذہبی ادارے ہیں، جو جگہیں ہیں، ان کی ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ہمارا ملک ترقی کرے، پھولے پھلے، اور جو نہ اتفاقیاں پھیل گئی ہیں ان کو اللہ دور کر دے، اور مسلمانوں کا دبدبہ قائم رہے، ہمارا وقار قائم رہے۔ اس کے لیے دعا کریے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے گا، خاص طور سے فلسطین کے لیے دعا کریے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں دنیا میں مسلمان تکلیف میں ہے تو باقی ملک اس تکلیف کو محسوس کریں، اس سے محبت کریں، ایک دوسرے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، دل سے دل کا جوڑ پیدا کر دے، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھے۔ آج ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ سب دعائیں ہیں، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور گروپ میں آ کے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اجتماعی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ رو رو کے دعا کیجیے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ ہم یہاں سے جائیں تو بالکل ایسے جائیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں آگے کی زندگی میں تبدیلی لا دے، ہماری زندگی کو بدل دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہدایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دی تھی، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ سے، کیونکہ جب تک اللہ کا رسول راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو راضی کیجیے،
اللہ کو راضی کیجیے اور اللہ سے توبہ کیجیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ویسے تو انشاءاللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں تو اس سے کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو جب ہم سوئے، جب لیٹے، تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور پھر ہم توبہ کریں، صبح ایک نئی زندگی شروع کریں۔ اب دیکھیے مغرب کا وقت ہو چکا، اب اگر مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اور جب اندھیرا طاری ہو جائے، یعنی کہ مغرب کے وقت سے 20-25 منٹ بعد، پھر آپ کو عرفات چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ غلط ہے، جہاں لکھا ہوا ہے عرفات اینڈ ہیئر، بالکل وہاں بورڈ کے پاس بھیڑ لگا لیتے ہیں، لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل بورڈ کے نیچے۔ بھائی تھوڑا سا صبر کر لو، اندر آ جاؤ، اور اس میں دھکے میں ادھر ادھر ہوتا ہے، پھر وہ آگے بھی نکل جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن آپ احتیاط کیجئے گا، آپ کو عرفات جب اندھیرا طاری ہو جائے جب ہی چھوڑنا ہے۔ اب پھر پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پوائنٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہے، لیڈیز حجنوں کا، بوڑھے حاجیوں کا، کمزور حاجیوں کا، کم پڑھے لکھے حاجیوں کا، اور یہ ڈیوٹی بنتی ہے پڑھے لکھے حاجیوں کی اور جوان حاجیوں کی، جوان حجنوں کی، کہ حاجیوں کا خیال کریں۔ ویل چیئر والے سڑک کے سائڈ میں چلیں، بیچ میں نہ گھسیں، وہ سائڈ میں چین لے کر چلیں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ سڑک 4 ہیں عرفات میں، اور 27 سے 30 لاکھ حاجی آدھا گھنٹے کے ٹائم میں عرفات سے مزدلفہ موو کریں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سڑکوں پہ بھیڑ کا کیا عالم ہوگا۔ اب چاہے وہ میٹرو سے جا رہے ہوں، میٹرو بھی آدھا کلومیٹر دور ہے، چاہے وہ بس سے جا رہے ہوں، بسیں وہیں ملیں گی جہاں میدان میں روکی تھیں، یا پیدل جا رہے ہوں، تو آپ کو یہ بڑا خیال کرنا ہے اور بڑے سنبھال کے چلنا ہے۔ پانی اپنے ساتھ رکھیے گا، پانی کا استعمال کرتے رہیے گا، ورنہ یہاں لوگوں کو سفوکیشن ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گرنے لگتے ہیں لوگ، تو یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کو گیپ بنا کے چلنا ہے۔ اب یہاں سے آپ چلیں گے، آپ کو جانا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں دیکھیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک میدان ہے کھلا ہوا، ایکچولی مینا بھی ویلی ہے، عرفات بھی ویلی ہے، اور مزدلفہ بھی ویلی ہے۔ ویلی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کا پلین ایریا، وہاں آپ کو کھلے میں قیام کرنا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا باتھ روم کی قلت ہو جاتی ہے، باتھ روم تو بہت ہے یہاں پر، لیکن ہے یہ کہ ہم لوگ وہاں نہانے بھی لگتے ہیں، احرام بھی دھو لیا وہاں پر، تو یہ مت کیجیے گا، کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے باتھ روم میں اکثر، تو پھر دوسرے حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں صرف وضو میں اور استنجے میں پانی کا استعمال کریں، اور نہانے سے پرہیز کریں، اور احرام دھونے سے پرہیز کریں۔ یہاں پر یا کھلے میں آپ کو رہنا ہے، یا آپ جائیے تھوڑا سا آرام کیجیے، کھا پی لیجیے، پھر ریلیکس ہو جائیے، پھر یہاں آپ چاہے 2 گھنٹے بعد پہنچیں، یا 3 گھنٹے بعد پہنچیں، یا 5 گھنٹے بعد پہنچیں، یہاں پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے باجماعت 3 فرض، سلام پھیریں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے 4 فرض باجماعت، اور پھر مغرب کی سنت پڑھیے، نفل پڑھیے، پھر عشاء کی سنت پڑھیے، وطر پڑھیے، نفل پڑھیے، اور پھر آرام کر لیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہر کو آرام کیا تھا یہاں پر، تو آپ بھی آرام کریے یہاں پر، پھر اٹھیے، واش روم وغیرہ جائیے، وضو کریے، پھر آپ کو یہیں سے 70 کنکڑی بیننی ہے۔ 70 کنکڑی میں نے اس لیے بتایا کہ 10 ذی الحج کو آپ 7 ماریں گے، 11 ذی الحج کو 7 7 7 21 ہو گئی، 12 ذی الحج کو 7 7 7 21 ہو گئی، تو 21 دونی 42 اور 7 49 ہو گئی۔ اب اگر آپ معلم کی غلطی کی وجہ سے یا اپنی غلطی کی وجہ سے غروب آفتاب تک آپ نے مینا نہیں چھوڑا، تو پھر 13 میں آپ کو قیام کرنا پڑے گا، پھر 13 میں آپ کو 7 7 7 3 کنکڑی پھر مارنی ہے، تو کتنی ہو گئی 70، اور 4-5 ایکسٹرا رکھ لیجیے تاکہ گر گئی تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہاں پر تہجد پڑھیے، مزدلفہ کو گھومیے، گرمی بہت ہوگی، زمین پہ اب فرش بنا دیا گیا ہے، تو زمین جو ہے تپتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے، تو اگر وہاں دیکھیے گا ڈسٹریبیوشن بہت ہوتا ہے یہاں پر، تو جو کارٹون اگر مل جائے، گتے والے جو کارٹون ہوتے ہیں اگر وہ مل جائے تو اٹھا لائیے گا، اس کو نیچے بچھائیے، اس پہ پھر چٹائی یا اپنی چادر بچھا لیجیے گا، تھوڑا سا آپ کو سکون مل جائے گا، اور جو ہینڈ بیگ ہے وہ سر کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ تہجد پڑھیے، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیے، تلاوت کریے یہاں پہ، پھر تھوڑا سا آرام کر لیجیے، پھر فجر کی نماز پڑھیے آپ۔ اب فجر سے لے کے اور طلوع آفتاب تک
یہ وقت کہلاتا ہے وقوف مزدلفہ۔ پر یہاں بھی آپ نے دعائیں مانگی تھیں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر آپ کو وہی نازل ہوئی کہ اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو ایک دعا آپ کی عرفات میں رہ گئی تھی اللہ نے اس کو یہاں قبول کر لیا، تو 100% دعائیں قبول ہو گئیں۔ تو یہ دعاؤں کی جگہ ہے، مزدلفہ میں بھی گڑ گڑا کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعائیں کریے گا، خوب دعائیں کریے گا، اور جب طلوع آفتاب ہو جائے، جب روشنی طاری ہو جائے، اب آپ کو مزدلفہ چھوڑنا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حج کا تیسرا دن، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حج کا تیسرا دن، اس میں نے پوری ترتیب بتائی تھی کہ مزدلفہ سے آپ کو مینا جانا ہے یا جمرات جانا ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ دوبارہ ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیے آج 10 ذی الحج ہیں، یعنی 10 ذی الحج ہو گئی۔ اب آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پن محسوس کر رہے ہوں گے، وجہ معلوم ہے آپ کو کیا؟ آپ کا حج قبول ہو گیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کے گناہ دھل گئے، آج ایسے ہو گئے آپ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے گناہ تو آپ کے اوپر آپ ہیں نہیں، تو آپ ہلکے تو ویسے ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس رب کو بھولے بیٹھے ہیں جو اتنا رحیم و کریم ہے، جو ہر وقت دینے کے لیے ہمیں تیار ہے، ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا۔ آج ہم نے مانگا، ڈھنگ سے طریقے سے مانگا، آج اس نے ہمیں دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا اس نے آج ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا سیکھنا پڑے گا۔ آج جیسے ہم نے مانگا ہے ایسے ہی ہمیں مانگنا ہے پوری زندگی۔ تو یہ تھا 9 ذی الحج اور اس کی رات۔ تو ہم نے یہ بات کری عرفات اور مزدلفہ کی۔ آپ کو مینا جمرات پہ جانا ہے، مینا پہ جانا ہے، جمرات پہ جانا ہے۔ اب آپ اپنے ارکان پورے کیجئے، پھر آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور دیکھیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل بٹن دبائیں تاکہ ویڈیو آئے تو آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے، آپ کو صحیح چیزیں بتائی ہیں، اور میں نے جو دعائیں کری ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعائیں جینوئن ہیں، آپ اس دعاؤں کو سن کے جذباتی ہو گئے، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ۔